محمد شاہ رخ صاحب، میں ذرا جاننا چاہوں گی کہ کیا ویسے بچہ ہوتا ہے نا، اس سے پوچھو تمہیں کیا بننا ہے تو وہ کچھ نہ کچھ بتاتا ہے. کیا انسپریشن تھی آپ کی؟ آپ کیا کچھ شروع سے ہی تھا کہ مجھے پاک بحریہ کو جوائن کرنا ہے؟ کوئی انسپریشن تھی جو بعد میں آپ کو فیل ہوا کہ مجھے یہاں جانا ہے؟ دیکھیں، میرا تعلق ایک فوجی گھرانے سے تھا. اور بچپن سے ہی میں تیاروں کی گھنگرج میں پلا بڑھا. تو اس دوران میں نے زندگی میں کبھی سوچا نہیں تھا کہ میرے لیے کوئی اور پروفیشن ہو سکتا ہے. تو ایم زندگی کا جب ہم سے 5ویں 6ٹھی 7ویں کلاس میں پوچھا جاتا تھا کہ آپ نے کیا بننا ہے بڑے ہو کے، تو ہم نے کبھی انہیں یہ نہیں کہا کہ ہم نے بزنس کرنا ہے یا کیا. ہماری سوچ کا جو دائرہ تھا وہ صرف اور صرف اس ملک کی خدمت کرنے کے لیے اس پہ فوکس تھا. اسی تناظر میں جب ایف ایس سی ہم نے کمپلیٹ کی تو ہمیں موقع ملا. اس موقع میں ہم نے تینوں فورسز کے لیے اپلائی کیا. اللہ میاں نے شاید کراچی کا پانی پلانا تھا، سب سے پہلے نیوی نے بلایا اور ہم تمام تر جذبات سے سرشار ملک و قوم کی خدمت کے لیے نیوی جوائن کرنے کے لیے پہنچ گئے. زبردست. کیپٹن صاحب سے بھی میری بات ہو رہی تھی آف دا ریکارڈ، تو کیپٹن صاحب نے مجھے بتایا کہ 25 سال ہو گئے ماشاءاللہ، لیکن یہ وہ خدمات ہیں جو کہ 25 سالہ خدمات جو دی ہیں، سرو کی ہیں آپ نے، لیکن ظاہر سفر تو بہت پہلے شروع ہو گیا ہوگا، زندگی گزر گئی ایسے ہی. یعنی آئی تھنک اٹس اے لائف ویل اسپینٹ. ایک زندگی ایک مقصد کے ساتھ گزری ہے. اور مقصد جیسا بھی ہم بات بھی کر رہے تھے کہ یعنی اپنے ملک کا دفاع ہے. اور جو امیر عباس صاحب یہ بھی جو جیو پولیٹیکل کنٹیکسٹ کی یا ہمارے انوائرمنٹ کی بات کر رہے تھے اس میں، اور جو ہمارے ہمسایہ ملک میں جس قسم کے ابھی مسلمانوں کے ساتھ ہے کشمیر میں جو کچھ ہو رہا ہے، اور ادھر سٹیزن شپ ایکٹ کی ریووکیشن کی بات ہو رہی ہے، تو آپ جب واپس مڑ کے دیکھتے ہیں تو آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ پرابلی جو آپ پروفیشن ہم نے چوز کیا تھا دیٹ از اے لائف ویل اسپینٹ. اور یہ کام سم ون ہیز ٹو ڈو اینڈ دیٹ ہیز ٹو بی ڈن ان اے ویری پروفیشنل مینر، اور ایک جذبے کے ساتھ ہونا چاہیے. وہی جذبے جس کی ہم بات کریں، جذبہ ہی تو ہے جو آپ کو جیت سے ہمکنار کرتا ہے. اگر جذبہ نہ ہو تو ظاہر ہے پھر اسی طریقے ڈر کے بیٹھ جاتے ہیں کہ اگر جان چلی گئی تو کیا ہوگا. جان کی پرواہ زیادہ ہوتی ہے تو ہم دوسرے ممالک کے افواج کو دیکھتے ہیں کہ وہ کس طرح سے کام کرتی ہیں، یہی تو سب سے اچھی بات ہے. اچھا امیر عباس، میں چاہوں گی تھوڑا سم اپ کرتے ہیں کیونکہ اب وقت بھی ختم ہو رہا ہے. ہم نے بات کی کہ ہماری افواج کا کردار، پھر ظاہر ہے ہمیں اپنی نوجوان نسل کو کس طرح سے لے کے چلنا ہے، کس طرح ہم نے ان کو بلڈ کرنا ہے، ان کے دماغ کو لے کے چلنا ہے، ان کی ٹریننگ کرنی ہے، اور پھر ایک نیریٹو جو کہ دشمن کا نیریٹو ہے. لیکن میں یہ چاہوں گی کہ ذرا ہم اپنے کردار کی بات کریں. ہر شخص کو جس طرح سے اپنی ذمہ داریاں ادا کرنی چاہیے اپنے ملک کی سیکیورٹی، نیشنل سیکیورٹی کے حوالے سے، کیا آپ کو لگتا ہے کہ ہم بحیثیت قوم ایک شخص اپنی ذمہ داری ادا کر رہا ہے جس طرح سے اس کو کرنی چاہیے؟ جذبے کا ذکر کروں، چونکہ پہلے جذبے کی بات ہو رہی تھی، تو اگر آپ سمپلی کوئی بھی شخص اگر انٹرنیٹ پر جا کے اگر سرفنگ کرے اور سرچ کرے کہ 3 نیویز کون سی ہیں، تو اگر آپ 10 نیویز اٹھا کے دیکھ لیں یا 15 نیویز اٹھا کے دیکھ لیں تو اس میں امریکہ، چین، روس، برطانیہ، کولمبیا، ایران، انڈیا، انڈونیشیا، اٹلی، یہ ممالک آپ کو کہیں نہ کہیں کسی فہرست میں نظر آئیں گے. پاکستان، ظاہری بات ہے ہمارے کچھ کنسٹرینٹس ہیں معاشی لحاظ سے. چونکہ کنسٹرینٹس ہیں تو اس لیے ہم اپنے دفاع پر اگرچہ پیسہ خرچ کرتے ہیں لیکن ہم شاید ان ملکوں جتنا پیسہ خرچ نہیں کر پاتے یا اس تناسب سے خرچ نہیں کر پاتے. لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیں کہ پاکستانی نیوی وہ شاید ان ملکوں کے ایٹ پار نہ ہو. سٹیٹسٹکس کے لیے اگر ہم بات کریں، یعنی ہمارے پاس کتنے جہاز ہیں، ہمارے جس طرح پہلے آپ نے ایویشن کا ذکر کیا تو ہمارے پاس کتنے ہوائی جہاز ہیں، ہمارے پاس باقی کتنے، ہمارے پاس ہیومن ریسورس کتنی ہے، ہمارے پاس باقی ٹیکنالوجی اور گیجٹس کتنی ہیں، شاید ہم ان ملکوں کے ایٹ پار نہ ہوں. لیکن اس کے باوجود ہم جذبے میں دنیا کے ان 10 یا 15 ملکوں میں سب سے اوپر ہیں. بالکل. آج سے یعنی دوسری جنگ عظیم تک یا اس سے پہلے تک دنیا میں نیوی کو سب سے بڑی طاقت سمجھا جاتا تھا. تینوں جو مسلح افواج ہیں جس میں آپ کی لینڈ فورسز ہے، ایئر فورس ہے اور آپ کی نیول فورس ہے، اس میں نیوی کو آج بھی امریکہ میں لینڈ فورس زیادہ جو ان کی نیول فورس ہے وہ سب سے زیادہ سپریم فورس سمجھی جاتی ہے. تو نیوی کی جو اہمیت ہے
وہ انسانی تاریخ میں سب سے زیادہ رہی ہے. لینڈ فورس سے زیادہ اس کی اہمیت رہی ہے, کیونکہ نیوی کے ذریعے سے ہی آپ کے سی روٹس جو ہے وہ آپ ان کو محفوظ اور سیکیور کر سکتے ہیں. آپ کے ٹریڈ روٹس آپ اب دیکھیں نا, جو گوادر کے اوپر جو اب دنیا کا یہ نیکسٹ اکنامک ہب بننے جا رہا ہے, اس گوادر کے سارے جو سی روٹس ہے, جو ہمارا سی پیکس, اس کو کون سیکیور کر رہا ہے؟ اس کو ہماری نیوی سیکیور کرے گی. اور اس کے لیے باقاعدہ طور پر ایک نئی ٹاسک فورس ریز کی گئی تھی جو وہاں پہ سیکیورٹی کے اوپر ڈپلوائے ہوگی. تو نیوی کی جو اہمیت ہے اس سے انکار ماضی میں تو بالکل نہیں تھا, اور آج کے زمانے میں بھی اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا. آج بھی امریکہ جو ہے, جب اس کو پاکستان کہتا ہے کہ ہم تمہیں اپنی فضائی حدود استعمال نہیں کرنے دیں گے, یا ہم تمہیں اپنے جو ہے وہ فضائی اڈے نہیں دیں گے, بیسز نہیں دیں گے جہاں سے بیٹھ کے تم افغانستان پر اٹیک کرو, تو وہ کس بات پر گھمنڈ کرتا ہے کہ اس کے پاس کیریئرز کھڑے ہوئے ہیں دنیا کے مختلف سمندروں کے اندر, وہ وہاں سے جو ہے وہ ایئر ٹو لینڈ یا ایئر ٹو ایئر سٹرائک کر سکتا ہے, اور وہ اپنے دشمن کو نشانہ بنا سکتا ہے. آج بھی نیوی کے اوپر دنیا کے بہت سارے ملک جو ہیں وہ انحصار کرتے ہیں, ان کو گھمنڈ ہے. اور ہماری نیوی ان ملکوں کی نیوی کی نسبت نمبرز میں شاید کم ہو, لیکن جذبے میں ان سے زیادہ ہے. اور جیسے پہلے سارے واقعات کا ذکر ہمارے آنریبل جو پینلسٹ ہیں انہوں نے کیا, اور خاص طور پہ, اور ہمارے کوئی اوفینسو ڈیزائنز نہیں ہیں, یہ بات بھی ہمارے دیکھنے والوں کو پتہ چلنا چاہیے کہ ہمارے پاس, ہمارے دیکھیں جیسے ہمارے پاس ایئر کرافٹ کیریئر نہیں ہے, انڈیا کے پاس ہے, ہمارے پاس کیوں نہیں ایئر کرافٹ کیریئر؟ کیونکہ ہمارے اوفینسو ڈیزائنز نہیں ہیں, ہم نے جا کے کسی ملک کو کالونائز نہیں کرنا ہے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.